سلیمان نے کہا یہ واپس اگر آیا تو اس کی گردن میں روڑ کے اسے مار دوں گا، قتل کر دوں گا حدود کو، میری اجازت کے بغیر جگہ کیوں چھوڑی؟ سجا ہوا تھا سلیمان کا، سب یاد ہے نا کیسے سجا ہوا تھا؟ پرندے سایہ کیے ہوئے تھے، پرواز کر رہا تھا دربار تخت سلیمان۔ ایک بار سلیمان کے یہاں پر ذرا سا دھوپ کا ٹکڑا آیا، پرندے اسی لیے تو اڑتے تھے کہ دھوپ نہ آئے نبی اللہ پر۔ دھوپ جو نظر آئی تو نبی نے سر اٹھایا، کہا یہ یہاں کا پرندہ کہاں گیا؟ یہ ہٹا تو دھوپ آئی۔ لوگوں نے کہا یہاں تھا ہدہد، کہا یہ گیا کہاں؟ آئے یہ واپس۔ اب سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، آیت ابھی پڑھتا ہوں۔ سلیمان نے کہا یہ واپس اگر آیا تو اس کی گردن میں روڑ کے اسے مار دوں گا، قتل کر دوں گا حدود کو، میری اجازت کے بغیر جگہ کیوں چھوڑی؟ تو صرف مدح کر رہے ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں نہیں معلوم آپ واہ واہ کیوں کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے کچھ کہا نہیں ہے۔ اگر نبی یہ کہہ دے کہ اس کی جگہ یہ ہے، اس کی جگہ یہ ہے، تم اپنی جگہ چھوڑنا نہیں، تم یہیں پہ جمے رہنا، آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، درے سے ہٹنا نہیں، اور اگر ہٹ گئے تو پھر نبی کی نظر میں اس کو قتل کر دو، واجب القتل ہے۔ مگر وہ پرندہ انسان سے زیادہ عقل مند تھا، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آ کے تخت پہ قریب ہی بیٹھ گیا۔ اچھا، پرندوں میں یہ وہ پرندہ ہے جس کے سر پہ تاج ہے، اسے تاج دیا تھا سلیمان نے، سردار بنایا، سرداری ہی بھاگ جائے تو قیامت ہے قیامت۔ اور سر پہ تاج بھی لگا ہو تو کیسا لگے گا؟ تاج لگا ہوا ہے اور بھاگ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ذرا منظر نہ آنکھوں میں لائیے۔ لیکن تھا چالاک، بہت ہوشیار، واپس آیا۔ سلیمان نے کہا کہاں تھا؟ کہاں چلا گیا تھا؟ کہا یا نبی اللہ، دل میں آیا کہ آپ کی وسعت سلطنت کو دیکھوں۔ دیکھیں تعریف شروع ہو گئی۔ اب اگر کسی کی سزا سے بچنا ہے تو فوراً مدح شروع کر دیجئے۔ سمجھے ہی نہیں ہم مدح کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی گناہگار ہیں، بھائی، اور علی کی مدح کرنے لگے۔ محمد نے کہا ہے کہ علی کی محبت جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے، اس لیے مدح کر رہے ہیں کہ گناہ کے بعد بھی چلیں گے نا۔ جس کو بچنا ہے مدح کرے۔ اس نے مدح شروع کر دی کہ ہم نے چاہا، اب نبی اللہ اپنی بات کی، دل لگا بات میں۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ہم چاروں طرف اڑے اور ہم نے آپ کی سلطنت کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک بار ہم آپ کی سلطنت سے باہر نکل گئے، اب نبی چوکا، یعنی ہماری سلطنت سے باہر؟ آئے ہائے، نبی ابھی تک سمجھ رہا تھا بس سب کچھ ہماری ہی سلطنت ہے۔ اللہ نے خود نہیں بتایا، چاہا کہ ایک پرندے کے ذریعے سلیمان کو یہ بتا دے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری سلطنت کی سرحد کے باہر کچھ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک پرندہ کا پھر کیا ہوا؟ کہ ہم اڑتے اڑتے ملک سبا نکل گئے، یمن کی طرف، اور وہاں کا دارالحکومت سنا ہے، عجیب سلطنت ہے، بڑی سلطنت ہے۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور پوری قوم یا نبی اللہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو سب آنکھ باندھ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ عورت ان کے اوپر حاکم ہے، اور نبی اللہ آئے، بس قیامت ہو گئی۔ اب تو دل ایسا لگا سلیمان کا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہا مگر اے نبی اللہ، ایسی حسین عورت ہم نے روئے زمین پہ نہیں دیکھا۔ لیجئے، نہ سزا، نہ حدود، نہ کچھ۔ بادشاہوں کا مزاج تھا حضرت سلیمان کا،
کیا پریشانی ہے کسی کو؟ قرآن ہے یہ، اللہ بتا رہا ہے بھائی بادشاہ ہے، دل بھی بادشاہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ بہت بڑا بادشاہ ہے، اتنی بڑی سلطنت کا۔ اچھا حدود سمجھ گیا دل میں کیا ہے تو فوراً جملہ کہہ دیا یا نبی اللہ اس کو تو آپ کے حرم میں ہونا چاہیے۔ ارے جو دل میں تھا وہ کہہ دیا اس نے، قیامت ہو گئی۔ اب کیا ہو؟ اب قرآن بولا، اب قرآن بولا، کیا بولا؟ سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس فوراً لائے؟ لیجئے چٹ منگنی آئے، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو پیغام اور سب کچھ شروع ہوا ہے۔ کون ہے جو تخت بلقیس لائے؟ جنات آگے بڑھے، دیو آگے بڑھے، دیو کہنے لگے یا نبی اللہ ہم اپنے کاندھے پہ اٹھا کے تخت لے آئیں گے بلقیس کا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس دربار آپ کا برخاست نہیں ہوگا، شام ہونے سے پہلے لے آئیں گے، دور بہت ہے۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، اتنی دیر؟ جنات آگے بڑھے، کہنے ہم لائیں، ہم لائیں گے۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس تھوڑی دیر آپ تخت سے اتر کے اپنے حجرے تک پہنچیں گے کہ ہم لے آئیں۔ کہا اتنی دیر؟ اب پتہ چلا نبی کیا جلدی اور دیر کیا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اے جب اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے تو یہاں اندھیر کیسے ہو جائے؟ یہ تو دیر کیا دیر، یہ تو اندھیر ہو رہی ہے۔ نبی کو جلدی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اتنی دیر میں، ارے وہ تو کہہ رہا ہے بس حکم۔ اب قرآن کہتا ہے الذین ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ دیکھیں اب پتہ چل جائے گا عالم کتاب کون ہے، آپ نے چاہا تھا نام معلوم ہو جائے۔ آج میں پھر پڑھتا ہوں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ وہاں علم الکتاب یعنی پوری کتاب، یہاں علم من الکتاب، من یعنی تھوڑا سا علم کتاب کا اس کے پاس تھا، اور یہاں پوری کتاب کا علم ہے۔ اب فرق دیکھنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ بولا جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا۔ وہ کون؟ وہ سلیمان کا وزیر اعظم جس کا نام آصف بن برقیہ، جو حضرت سلیمان کا سگا چچازاد بھائی نائب وزیر پہلو میں کھڑا تھا۔ جب جنات بھی ہارے، دیو بھی ہارے، تو وزیر بولا، اس نے کہا میں لاؤں۔ سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت آئے گا۔ پتہ چلا نبی کے ہاں جو جلدی ہے اس جلدی کو سوا وزیر کے کوئی جان کوئی جانتا نہیں۔ یعنی شاہ کا مزاج جانے تو وزیر۔ اس لیے کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا ہم نبی کے وزیر۔ اگر کہا تو یہی کہا علی نبی کے وزیر۔ وزارت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، خلافت کا سب نے کیا، اس لیے کہ وزارت کا دعویٰ بہت خطرناک ہے، نہیں سمجھے؟ ارے دار پہ لٹکا ہوتا ہے وزیر، کبھی پھانسی ہوتی ہے، کبھی عمر قید ہوتی ہے۔ وزارت آسان نہیں ہے بھائی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل چیز ہے وزارت۔ اس مشکل منزل پر وزیر اعظم جہاں دیو اور جنات سب ہٹ چکے ہیں تو اب وزیر کہہ رہا ہے ہم لائیں گے۔ تو سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک نہیں جھپکے گی کہ ہم لائے۔ تو تفسیر میں زمخشری نے یہ لکھا ہے، اہل سنت والجماعت کے مفسر نے، کہ ابھی آصف نے کہا تھا کہ تخت بلقیس سامنے تھا، یعنی پلک نہیں جھپکی تھی، صرف کہا تھا کہ تخت بلقیس چل کے سنا سے فلسطین میں تخت سلیمان کے سامنے آ گیا، آ گیا، بس دیکھتے رہ گئے اور بلقیس کا تخت آ گیا۔ ابھی نکاح ہوا نہیں، شادی ہوئی نہیں، ابھی رشتہ ہے، کچھ سمجھے آپ؟
یہ جلدی کیوں ہے نبی کو؟ جلدی اس لیے ہے کہ حرم میں آنے والی ہیں، تو جو نبی کے حرم میں آئے اس کی سواری میں راستے میں دیر نہ لگے، جلدی، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، تحفظ میں آئے۔ اور اگر کوئی نبی کے حرم کا تحفظ کرتا ہے اس کا نام ہے نبی کا وزیر۔ نہیں پہنچے، نہیں پہنچے، نہیں پہنچے، نبی کے ناموس کی حفاظت صرف نبی کا وزیر کر سکتا ہے، اور یا پھر وزیر والے کر سکتے۔ اس لیے الزام غلط نہ دیا کیجئے۔ الزام وہاں بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی، 40 سوار بھیج دیے ہیں، مردوں کے نرغے میں ہمیں بھیج دیا علی نے، اور جب مدینے کی سرحد آئی اور یہ کہا تو 40 کے 40 نے اپنے عمامے کھولے تو بال بکھرے، سب نے کہا ہم کنیزیں ہیں۔ کیوں کرتا ہے نبی کا وزیر حرم محمد کا احترام؟ وہ احترام ہمارے یہاں بھی ہے۔ ہم ام المومنین سے کم کسی بیوی کو نہیں سمجھتے، ہم جب نام لیتے ہیں تو ایک ایک کا نام احترام سے، حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ، ام المومنین زینب بنت جحش، ام المومنین جناب میمونہ، ام المومنین جناب ریحانہ، ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ۔ اب جتنے نام آپ کو یاد ہوں وہ ہمیں اتنے یاد تھے، اب کچھ آپ کو بھی تو یاد ہونا چاہیے۔ اب ہمیں اس کے آگے نہیں یاد تو ہم کیا کریں، لیکن ہمیں احترام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، الزامات غلط نہیں سننا چاہتے۔ ہم محرم پر کسی کی توہین کرنا پسند نہیں کرتے، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے ذکر اہل بیت سے۔ ارے ہم تو اس کا احترام کر رہے ہیں جو ہزاروں برس پہلے نبی تھا، اس کے حرم بلقیس کا نام احترام سے لے رہے ہیں، تو نہ کہ ہمارا نبی۔ دیکھیے سواری کی شان ہم نے کیسے دکھا دی، آ گیا تو۔ اب ایک بات ہے، آئیے چلیں دربار سلیمان میں اور چل کر حضرت سلیمان سے 2-4 باتیں کریں، اور بڑے کام کی باتیں۔ آئیے چلیے۔ یا حضرت سلیمان آپ تو ہیں نبی، کیا آپ کو تخت نہیں لا سکتے تھے؟ ہوا پہ آپ کی حکومت ہے، اپنا تخت آپ اڑاتے ہیں، تو کیا بلقیس کا تخت اڑا کے نہیں لا سکتے تھے؟ یہ کیا آواز دے رہے ہیں، کون تخت لائے گا، کون تخت لائے گا؟ اے اپنا تخت تو آپ لیے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں، اور بلقیس کا مادی تخت آپ نہیں لا سکتے۔ فلانا لائے، تم لاؤ، تم لاؤ، جلدی لاؤ، جلدی لاؤ، اور آپ خود کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے حضرت سلیمان؟ یہ بتائیے کہ یہ اعلان اس لیے کیا تاکہ ہمارا وزیر پہچانا جائے۔ یعنی نبی کی ایک ڈیوٹی نبوت میں وزیر کو پہچانوانا ہے، انسانوں کے عقل کے مطابق۔ تو یہ آپ وزیر کو کیوں پہچانوا چاہتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ تخت وزیر لے کر آئے؟ کہ اس لیے کہ اتنی دور سے پلک جھپکتے میں جب وزیر تخت لے کر آئے گا تو لوگ حیرت سے دیکھیں گے، کہیں گے جب وزیر ایسا ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب علی ایسا ہے تو اب سمجھو نبی کیسا ہوگا۔ اس لیے علی کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جب علی ہمارا ایسا ہے تو پھر نبی کیسا ہوگا۔ تو نبی کی فضیلت ہے علی کی فضیلت بیان کرنا۔ آیا تک پلک جھپکتے میں کون لایا؟ نبی کا وزیر۔ کون ہے وزیر؟ سگا چچزاد بھائی۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دوہرا دیا۔ اب آیت آپ خود سمجھ لیجئے، آپ خود سمجھ لیجئے۔ اب اگر ایسا کوئی کام یہاں بھی ہو جائے تو جب آپ خود سوچئے، تھوڑا سا علم تھا کتاب کا تو اس میں عزم رکھتے تھے کہ لے آئے یمن سے تک فلسطین تک، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو پھر اس وزیر کا تعارف قرآن ضرور کرائے گا۔
تو آپ دیکھیے پھر کیا ہوا، فاصلہ دیکھیے مدینے سے خیبر تک کا. نبی نے کہا نادے علیًا مظہر العجائب. ایک بار دیکھا نبی نے کہ علی آ رہے ہیں. یا دعوت ذوالعشیرہ یا الیوم اکملت لکم دینکم، یوم غدیر. ورنہ زیادہ تر راتیں ہی راتی دن یہ ہیں اسلام کے. ایک یوم ذوالعشیرہ، ایک یوم غدیر. کیا ہوا وعدہ؟ جو میری مدد کرے گا میں اسے وزیر بناؤں گا. علی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں. اب دو وعدے ہو گئے نا. ایک نے وعدہ کیا وزیر وسیع جانشین بناؤں گا، ایک نے وعدہ کیا مدد کروں گا. دو وعدوں کا نام ہے دین اسلام. مختصر بات کیجئے، دو وعدوں کا نام ہے دین اسلام. قرآن میں وعدے کا لفظ کئی جگہ استعمال